السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری شہزادی بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین زندگی عطا فرمائے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مرضی کے، اپنی رضا کے سارے کام ہم سے کروا لے، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرتے ہیں تو ہماری اپنی زندگی بھی سکون والی ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ۔ چلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں پہلے۔ الحمدللہ البر الرؤوف الرحیم، احمد سبحانہ علی نعمہ و احسانہ العمیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ سب کی سب تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو بہت احسان کرنے والا، بہت شفیق، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اسی کی پاکی ہے، اس کی ہر نعمت پر اور اس کے ہر احسان پر جو اس نے عام مخلوق کو دیا ہوا ہے۔ اس کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جیسے سورہ حدید کی آیت میں ہے، وہ اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہ باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین آمین آمین۔ میری پیاری بہنوں، پچھلی دفعہ ہم نے یہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش میں سب سے پہلا سٹیپ کیا لیا تھا کہ ہم اپنے گھر میں سکون کی اور اطمینان کی فضا لانے کی کوشش کریں گے، اور اس میں سب سے بڑی چیز کیا تھی؟ آرگیومنٹ کو اوائڈ کریں گے، کہ آرگیومنٹ نہ کسی سے ہو۔ کیونکہ دیکھیں، جس ملک میں امن نہیں ہوتا نا، آپ دیکھ لیں آس پاس اپنے ملکوں میں دیکھ لیں، جن ملکوں میں امن نہیں ہوتا وہاں پر کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں ہوتا۔ جن ملکوں میں خانہ جنگی چل رہی ہوتی ہے، سول وار چل رہی ہوتی ہے، آپس میں لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ ملک 100 سال پیچھے چلے جاتے ہیں۔ دوسری دنیا آگے چل رہی ہوتی ہے، ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہی ہوتی ہے، کنسٹرکٹیو کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ قوم جو خانہ جنگی میں لگی ہوتی ہے وہ پیچھے اس کو دھکا لگتا جاتا ہے، اور وہ آگے جانے کی بجائے پیچھے جاتی ہے، اور کوئی ترقی بھی نہیں کرتی اور نقصان بھی اٹھاتی ہے۔ بالکل اسی طرح گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ اگر گھر کا ماحول اچھا ہے، گھر میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دل جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو آسانی دینے والے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ خاندان آگے ترقی کرتا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھ جاتا ہے، لوگوں کی مدد کے قابل ہو جاتا ہے، یعنی اس کی خیر دوسروں تک بھی پہنچنے لگ جاتی ہے۔ لیکن جب اپنے گھر کی خیر اپنے لوگوں کو نہیں پہنچ رہی ہوتی تو پھر معاملہ آگے نہیں نہ چلتا۔ تو میں نے جیسے کہا تھا کہ باہر ساری دنیا اگر تعریف کر رہی ہو اور گھر میں لڑائی جھگڑے کر کے اور ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہوں تو مزہ نہیں آتا۔ مزہ تبھی آتا ہے جب گھر والے آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے ان کے ساتھ دل جڑے ہوں۔ اگر وہ نیکی کے کاموں میں تھوڑا کم ہے، یعنی آپ بہت زیادہ نیکیاں کر رہے ہیں اور وہ نیکیوں میں ابھی ان کا سفر شروع ہوا ہے، تو ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں، ان کو آسانی دیں، ان کے راستے ہموار کریں، ان کی تعریف کریں، ان کو شاباشی دیں۔ یعنی پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ اگر بچے چھوٹے نیکی کا کام کرے تو اس کی تعریف نہیں کرتے اور جاتے ہیں۔ جیسے ہم کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کہ اگر وہ 95% مارکس لے کر آئیں تو بھی کیا کہتے ہیں؟ آپ نے 100% کیوں نہیں لیے؟ بجائے اس کے کہ ماشاء اللہ 90s میں تو تمہارے آ گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، نیکسٹ ٹائم آپ 100% لے سکتے ہو۔ کیونکہ جب اپریسیشن نہیں ہوتی نا تو پھر آرگیومنٹ ہو جاتا ہے۔ اب بچے اس پہ چڑھیں گے نہیں کہ 95% لیا تبھی آپ خوش نہیں ہیں۔ تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ آرگیومنٹ اور کنفرنٹیشن نہیں ہونے دینی گھر میں، کوئی ایسی سچویشن کریٹ نہیں کرنی جس کی وجہ سے جھگڑا ہو جائے یا جس کی وجہ سے بحث مباحثہ شروع ہو جائے۔ اب دوسری چیز کیا ہے، کس چیز پہ کنٹرول کرنا ہے، اور یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی ہے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام۔ دعا لمبی ہے اور بہت خوبصورت ہے، یاد کر لیں، لیکن میں نے یہ 3 پارٹ آپ کو اس لیے کہے ہیں کہ کم از کم شروعات تو محبت تو الفت تو پیدا ہونا۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے غصہ نہیں کرنا۔ غصے میں انسان کیا کرتا ہے کہ شیطان اس سے وہ چیزیں بلوا دیتا ہے جو وہ مین نہیں کرتا۔ You don't mean them but you say those things which hurt other people and they don't forget those things۔ وہ نہیں بھول سکتے،
وہ جو زخم غصے کے بیچ میں آپ نے ان کو لگایا ہوتا ہے وہ ان کے اوپر ایک ایسا گہرا زخم چھوڑ دیتا ہے، ایک ایسا گہرا اثر چھوڑ دیتا ہے جو ہو سکتا ہے ساری زندگی وہ بہت سارے کام کریں اور بھول جائیں، بہت ساری باتیں سنیں بھول جائیں، لیکن وہ چیز نہیں بھولتے کیونکہ وہ ان کو دکھ دی ہوتی ہے جس چیز نے۔ تو غصے کے بیچ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو غصے کو پی جانے والے ہیں اور جو لوگوں کے لیے عافیت کا سبب بنتے ہیں، جو ان کو درگزر کرتے ہیں، عفو کرتے ہیں، ان کو معاف کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ اصل میں تو وہ بہادر جو ہے وہ پہلوان نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں غالب آ جائے، بلکہ اصل پہلوان، اصل جو بہادر ہے وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کے اوپر قابو پا لے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی اگر غصے میں آپ بولیں گے نا اس کا کانسیکوینس اچھا نہیں نکلتا، غصے میں خاموشی جو ہوتی ہے وہ بہت اچھے کانسیکوینس لاتی ہے۔ آپ خاموش ہو جائیں، آپ اپنی کمرہ چینج کر لیں، آپ کدھر اور چلے جائیں، کوئی اور کام کرنے لگ جائیں، یا اگر ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر دوسرا بندہ آپ کو غصہ چڑھا رہا ہے اور آپ کو پرووک کر رہا ہے کہ آپ کچھ بولیں، اگر آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں، استغفر اللہ پڑھتے ہیں، دل کے اندر اونچا اونچا نہ پڑھنے لگ جائیں کہ اس دوسرے کو اور ہی غصہ چڑھنے لگ جائے، کیونکہ ہمارے انداز بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسرے کو بھڑکانے والے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں بھڑکا رہا ہے تو ہم اس سے زیادہ اس کو بھڑکا دیتے ہیں۔ تو یعنی ایسا طریقہ نہ اختیار کریں جس سے دوسرے کے غصے میں اور اضافہ اور وہ آپ کو بھی غصہ دلاتے۔ تو خاموشی، اگر آپ کو کسی پہ غصہ آ گیا خاموشی اختیار کریں، تھوڑی دیر کے لیے اس کو اینالائز کریں، اس سچویشن کو، کہ اس میں کون سی چیز جو ہے وہ کارآمد ہو سکتی ہے، کس چیز سے سکون اور اطمینان آ سکتا ہے، کس چیز سے جھگڑے سے بچ سکتے ہیں، اور پھر اس چیز کو اختیار کریں۔ اور سال ہر سال سے میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو مت کہیں کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے، کیونکہ پھر آپ اپنے آپ کو پروو کرتے ہیں کہ یہ دیکھو میں نے سچ بولا کہ مجھے غصہ آتا ہے، اور آپ غصہ کر کے دکھاتے ہیں۔ اگر یہ دو عادتوں پہ ہم نے قابو پا لیا نا کہ ہم جھگڑا نہیں کریں گے اور ہم غصہ نہیں کریں گے، غیرت از سم تھنگ ایلس، غصہ بات بے بات پر غصہ آنا اور پھر اس میں ناحق بول جانا، ناحق کوئی ایکشن کر دینا، یہ بالکل فرق چیز ہے۔ اب جس بندے کو اپنے آپ کو درست کرنا ہے اس کے لیے یہ حدیث کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ نہیں چاہیے گھر جنت میں؟ کارنر پلاٹ نہیں چاہیے کہ ہر طرف کا نظارہ آپ کر سکیں؟ بالکل چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں ضامن ہوں، میں ضمانت دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے حق پر ہوتے ہوئے، موسٹلی ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم حق پر ہیں تو ہم دوسرے کو دکھا کے چھوڑیں گے، منوا کے چھوڑیں گے کہ ہم حق پہ ہیں، اور دوسرا مان کے ہی نہیں دیتا تو جھگڑا ہو جاتا ہے نا۔ تو آپ نے حق پر ہوتے ہوئے اگر جھگڑے کو چھوڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ضمانت دے رہے ہیں جنت میں کارنر پلاٹ کی۔ اور اس کے لیے کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں، من منکرات الاخلاق، برے اخلاق سے، والاعمالی اور برے اعمال سے، والاہوائی اور بری خواہشات سے۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے یہ اخلاق میں یہ جو جھگڑالو پن ہے یا جو غصہ ہے ناحق، یہ سب چلا جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ سوچ کے اپنی ساری جو آتیں ہمارے میں ہیں نا، جو بری، جو ہم کو بھی تنگ کرتی ہیں، لوگوں کو بھی تنگ کرتی ہیں، اور جس کی وجہ سے بڑے سارے اعمال، نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس کے لیے یہ دعا سوچ کے مانگیں۔ چلیں پڑھتے ہیں آپ، اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک، یہ سب کو آتی ہے کیونکہ اکثر دعاؤں کے شروع میں من منکرات الاخلاق، من منکرات الاخلاق، من منکرات الاخلاق والاعمال 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 والاہواء والاہواء والاہواء، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق
والأعمال والأهواء اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. پہلے من منکرات الاخلاق ہی کہیں، ٹھیک ہے نا، 3 چیزیں آتی ہیں، اخلاق، اعمال، احوا، ٹھیک ہے نا، اور من منکرات بیچ میں بولنا ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے اور ہم کو ویسا اخلاق دے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائے. آمین آمین آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.